میرے دوستوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ راتیں ایسی ہیں جو انتہائی مبارک راتیں ہیں۔ ان مبارک راتوں کی عبادت عام راتوں سے کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جب سنا کہ پچھلی امتوں کی جو عمریں تھیں، کسی کی عمر 100 سال، کسی کی عمر 1000 سال ہے، کسی کی اس سے بھی زیادہ عمریں ہیں، تو عبادات کے اعتبار سے کئی گنا بڑھ گئے۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ جو دنیا سے بالکل یکسو ہو کر مسلسل ہی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ تو دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ ہم جو ہے ان تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، چونکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تو عبادت میں آگے سے آگے بڑھنے والے تھے۔ تو اب دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہم ان تک کیسے عبادت کے اعتبار سے پہنچ سکتے ہیں۔ ہماری عمر تو کل 60-70 سال عمر ہے عمومی طور پر امت کی عمر، تو اب اتنی تھوڑی عمر، اس کے مقابل میں 1000 سال یا اسے زیادہ عمریں، تو عبادت میں کئی گنا وہ آگے بڑھ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ بھی کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ جانتے نہیں ہیں کہ وہ لیلۃ القدر کیسی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اب اندازہ لگا لیں کہ کوئی آدمی شب قدر میں عبادت کے لیے جاگے تو یہ آدمی 1000 مہینوں سے بڑھ کر اجر حاصل کرنے والا ہے۔ تو اب اس اعتبار سے کوئی آدمی ہر سال یہ جو طاعت راتیں ہیں ان راتوں میں جاگنے کی کوشش کرے عبادت کے لیے، تو اس رات کی عبادت میں وہ آدمی ہر سال کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بڑھ کر اجر حاصل کر سکتا ہے۔ اب کتنا آسان ہو گیا کہ ان کی عبادت تک پہنچنا کچھ مشکل نہ رہا، لہذا ان راتوں میں عبادات کا اہتمام کیا جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خیر من الف شہر فرمایا ہے۔ یہ خیر کا لفظ عربی کے اعتبار سے یہ کسی چیز کی مقابلے میں خیر کے اعتبار سے جو زیادتی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن یہ کوئی عام زیادتی سے مراد نہیں ہے، بلکہ ایک بہت زیادہ بہتری کسی چیز کے اندر ہو، اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی بہتری کو بیان کیا جا رہا ہو، اس کے لیے لفظ خیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسے بتانا مقصود ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر کی عبادت ہے اس کا اجر تو بہت ہی زیادہ ہے، یہ تو بہت ہی زیادہ خیر والی راتیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لائے تاکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو شب قدر کے بارے میں بتائیں کہ وہ رات کون سی ہے جس رات میں شب قدر ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لائے تو رستے میں دیکھا کہ 2 آدمیوں کے درمیان اختلاف ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے رہ گئے۔ پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بتانے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی تعین بھلا دی کہ یہ رات ہے کون سی، یعنی جو آخری 10 راتیں ہیں ان راتوں میں سے کون سی رات ہے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعین بھلا دی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنائی، ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں شب قدر کی تعین کے بارے میں بتانے آیا تھا، لیکن فلاں لوگوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعین کو اٹھا لیا۔ اب اس رات کو شب قدر کی آخری 10 راتوں میں تلاش کیا کرو۔ تو اب یہ 10 راتیں جو ابھی آنے والی جو رات ہے یہ 21 کی رات ہے، اب اس رات سے ہی یہ 10 راتیں شروع ہو جاتی ہیں۔
کیونکہ عیسوی اعتبار سے جو دن شروع ہوتا ہے وہ رات کو 12 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اسلام میں جو اگلے دن کی ابتدا ہوتی ہے وہ پچھلی رات کی مغرب سے شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں جب رمضان مبارک کی ابتدا ہوتی ہے تو تراویح عشاء کے بعد شروع کر دی جاتی ہے، تو مطلب یہ کہ اسی سے ہی اس رات کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو لہذا یہ آنے والی رات ان 10 مبارک راتوں میں سے ہے، تو ان راتوں میں عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ 21، 23، 25، 27، 29 یہ ہیں راتیں جن 5 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کوئی نہ کوئی رات رکھی ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس سے ہٹ کر جو راتیں ہیں، یعنی یہ جو آخری عشرے کی باقی راتیں ہیں، اس میں بھی گمان کیا ہے کہ ہو سکتا ہے ان راتوں میں بھی شب قدر ہو، لیکن اغلب گمان یہی ہے کہ یہ ان 5 راتوں میں ہی ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی ان 10 راتوں میں جاگ لے تو کچھ مشکل نہیں ہے، کوشش کر لے آدمی۔ دنیا کے نفع کے لیے آدمی کتنا کوشش کرنے والا ہوتا ہے کہ آدمی 10 راتیں کیا، 1 سال بھی جاگنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہے کہ یہ جو مختلف ہالز کے درمیان بار بار چوکیدار کھڑے ہوتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، گارڈ کی نوکری کرتے ہیں، سارا جاگنا ان کے لیے آسان ہے۔ تو ان راتوں میں عبادات کے ذریعے ان راتوں کو جاگتے رہنا، تو اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا اجر رکھا ہے، اس کی کوشش ہو، اہتمام ہو۔ اور یہ جو اعتکاف ہوتا ہے یہ بھی اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ ان راتوں میں عبادت کا اہتمام کیا جائے، اور یہ جو آنے والی رات ہے اس رات سے ہی یعنی مغرب سے ہی اعتکاف کے لیے لوگ جو آنے والے ہوں گے وہ اس افطاری سے پہلے ہی مغرب یعنی افطاری سے پہلے ہی مسجد میں داخل ہو جائیں، اعتکاف کی نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، سنت اعتکاف کی نیت کر لیں تو ان 10 راتوں کی فضیلت بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے فضائل حاصل ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم کہ جو آدمی صرف ایک رات کی یعنی ایک دن کا اعتکاف کر لیتا ہے، کوئی آدمی ایک دن کا اعتکاف کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے 3 خندقیں دور فرما دیتے ہیں، جہنم سے 3 خندقیں دور فرما دیتے ہیں۔ اور ایک خندق کا جو فاصلہ ہے، ایک خندق کا فاصلہ وہ زمین سے لے کر آسمان تک کے درمیان فاصلہ ہے۔ اب اتنا دور جہنم سے حاصل کر دیا جاتا ہے ایک دن کے اعتکاف پر، تو اب آپ بتائیے کہ جو آدمی 10 دن کا اعتکاف کر لے یہ جہنم سے کتنا دور کر دیا گیا، یعنی یوں سمجھ لیا جائے کہ اس آدمی کو جہنم سے بچا لیا گیا۔ اور اعتکاف تو یہ ایک محبت کا عشق کا معاملہ ہے کہ گویا کہ کوئی آدمی محبوب کے دروازے پہ پڑ گیا ہے کہ میں نے محبوب کو حاصل کر کے ہی چھوڑنا ہے، میں محبوب کو حاصل کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں، اور محبوب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ میں نے اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی ذات کو حاصل کرنا ہے، اللہ کے تعلق استوا کرنا ہے۔ تو پھر جب اس سوچ کی وجہ سے جو ایک آدمی اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے، اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کرنا بھی آسان ہے، پھر اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ یہ 10 دن مسلسل مسجد میں رہے، مسجد میں بغیر کسی شرعی ضرورت کے مسجد سے باہر نہ نکلے، یہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں رہتا۔ اس کے بہت سارے مسائل بھی ہیں اعتکاف کے اعتبار سے جن کا اہتمام ضروری ہے۔ مقصود یہ ہے ان 10 دنوں کے اعتکاف سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ دیکھیے ہر روز کے اعتبار سے ہم میں سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوتا ہے کس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا خیر کا ذریعہ ہے اعتکاف، اس کا اہتمام کیا جائے۔ مرد مسجد میں اعتکاف کریں، عورتیں گھروں میں اعتکاف کریں، اور اس کے لیے ایک جگہ متعین ہے، یعنی مسجد میں مرد جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف کریں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ پردہ لگانا ضروری ہے، پردہ لگانا کوئی ضروری نہیں۔ مسجد میں آ کر اس کے مسائل کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، مسجد میں آ کر اس کے لیے کوئی متعین عبادت نہیں ہے کہ کوئی متعین عبادت کی جائے، جو عبادت بھی آدمی کر سکتا ہے نوافل کے اعتبار سے، قرآن پاک کی تلاوت کے اعتبار سے، اذکار میں مشغول رہ کر دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ اس کا اہتمام کیا جائے کثرت سے عبادت کے ذریعے۔ اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک اعتکاف تو
وہ ہے جس کو واجب کہا جاتا ہے۔ کوئی آدمی نظر مان لیتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، یہ واجب اعتکاف ہوتا ہے، اس میں بھی روزہ شرط ہے۔ دوسرا سنت اعتکاف ہے، تو اس میں بھی روزہ شرط ہے۔ سنت اعتکاف رمضان شریف کے آخری 10 دنوں میں، یعنی آج سے ہی، آج افطاری سے پہلے مرد مسجد میں داخل ہو جائیں، اور عورتیں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جائیں، اور یہ 10 دن عید کی رات تک یہ 10 دن کا اعتکاف ہے، یہ سنت اعتکاف کہلاتا ہے۔ اس میں بھی روزہ شرط ہے، اگر کچھ دن روزہ نہ رکھ سکے تو پھر سنت اعتکاف نہیں رہے گا۔ اور تیسرا نفل اعتکاف ہوتا ہے۔ نفل اعتکاف کی کوئی مدت متعین نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ رمضان شریف کے آخری 3 دن پورے کے پورے یہ نفل اعتکاف شمار ہوگا، اس سے کم نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں، آپ نفل اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں تو آپ کا اعتکاف شمار ہو جاتا ہے، آپ کو اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے اعتکاف ہیں۔ تو جو سنت اعتکاف ہے اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اس میں ضرورت شدیدہ کے علاوہ آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے ہیں۔ ضرورت شدیدہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پیشاب تقاضے کی حاجت ہے، آپ واش روم جاتے ہیں، وہ ضرورت شدیدہ میں داخل ہے۔ کسی ایسی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں کہ جس مسجد میں جمعہ نماز نہیں ہوتی ہے، آپ جمعہ نماز پڑھنے کے لیے کسی اور مسجد میں جاتے ہیں، وہ بھی ضرورت شدیدہ میں داخل ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ضروریات ہیں، مثال کے طور پر نماز جنازہ کے لیے جانا یا کسی کی بیمار پرسی کے لیے جانا، یہ اعتکاف میں جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی وہاں جا رہا ہو کسی کے گھر بیمار پرسی کے لیے، اس سے سنت اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، کوئی مسجد میں بیمار آتا ہے، اس کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جنازے کی صورتحال کوئی ایسی بنی ہے کہ جنازے کو مسجد سے باہر رکھا گیا، جنازے مسجد کے اندر صفیں بنا دی گئی ہیں، جیسے کہ بعض مسجدوں میں ہوتا بھی ہے، تو وہاں پر جماعت میں شامل ہو گئے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ نہیں کہ جنازے کے لیے باہر جا رہے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ کوئی آدمی، میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے سگریٹ وغیرہ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مسجد سے باہر جاتے ہیں کہ وہاں ہم سگریٹ پی کے مسجد میں آ جائیں گے، مسجد میں سگریٹ پینا جائز نہیں ہے۔ تو یہ تو اگرچہ الگ صحیح بات ہے کہ مسجد میں سگریٹ پینا جائز نہیں ہے، لیکن سگریٹ کے لیے آپ مسجد سے باہر جا رہے ہیں، اس سے بھی سنت اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ سنت اعتکاف باقی نہیں رہے گا، نفل اعتکاف رہ جائے گا، اس کا اجر دیا جائے گا۔ تو اس لیے اس کا اہتمام ہو۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال میں اعتکاف فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال اعتکاف نہیں فرما سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ایسے بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ تو ان باتوں کا اہتمام ضروری ہے، خیال رکھنا ضروری ہے۔